ہمارے پاس ترکیبیں ہیں نا، آنفاً فصواعدا مرحبا الآن تارتاً ابداً اولاً جداً مثلاً. تو یہ کیا ہے؟ کچھ کلمات ہم ہمیشہ منصوب کی صورت میں پڑھتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ منصوب پڑھتے ہیں. اب یہاں پر یہی باتیں بیان کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جاء آنفاً. آنفاً کا معنی تو ابھی کے معنی میں ہے نا، فی الحال کے معنی میں بھی ہے. ذهب لتوه یہ بھی ابھی کے معنی میں ہے. آنفاً کا لفظ منصوب ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ وجہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آنفاً اب کیوں ایسا پڑھتے ہیں. جاء کے لیے منصوب ہے کہ نا. تو یہی وجہ بیان کرتے کہ کبھی تو یہ مفعول فی ہی بنتا ہے نا، مفعول فی ہے یہ ظرف ہے نا. آنفاً منا ابھی، وقت کو بتا رہے ہیں نا، وقت. تو اس لیے کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. ظرف زمان مفعول فی ہی ہے نا، اس لیے منصوب آتا ہے. یا یہ مؤتنفاً کے معنی میں ہے، حال بنے گا یہ. یعنی جاء زید آنفاً من المؤتنفاً ابھی آیا، وہ حالت بتا رہے. دوسرا کلمہ ہمارے پاس فصواعدا، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اکثر. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ من لم یقرأ بفاتحة الکتاب فصواعدا فلا صلاة له. جو فاتحہ شریف نہ پڑھے اور کچھ ساتھ نہ ملے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. فصواعدا کا لفظ قواعد کی روسی کیا بنتا ہے. بعض حدیث میں تو یہ فصواعدا کا لفظ نہیں ہے نا، بعض میں ہے. ہمارے لیے دلیل ہے کہ فصواعدا بھی ہے. فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم کی آیت وغیرہ صورت پڑھنا بھی واجب ہے نماز میں. تو اس کی شروع میں فا بھی آتے ہیں نا، فا آتی ہے. یہ فصواعدا سے لفظ صرف صواعدا، صواعد صعود کا من اوپر کی طرف چڑھنا، صواعد مفتی یعنی اوپر کی طرف چڑھنے والا صواعد. تو صواعدا کی بھی دو ترکیبیں ہم کر سکتے. یا تو یہ حال ہو جائے فعل محذوف سے، یعنی اسعد صاعدا، چڑھ اس حال میں کہ تو چڑھنے والا ہے. اسعد صاعدا یعنی اور بھی کیا آیا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحة الکتاب فلا صلاة له فصواعدا، یعنی صرف فاتحہ کی بات نہیں بلکہ جو اس کی ساتھ صورت ملا کر نہیں پڑے گا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. یعنی صرف اس پر بس نہ کرو، آگے بھی چلو، آگے بھی چڑھو بڑھو. تو حال بھی بنا سکتے کہ سعد صواعدا. اور اسی طرح سے مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں نا کہ اسعد صعودا یا صواعدا. صحیح. صواعدا ہو تو پھر کیا ہے؟ حال ہے نا اسم فاعل کی صورت میں. صحیح. اگر صعودا کے معنی ملے تو پھر مفعول مطلق ہے. اس طرح ہمارے پاس ایک کلمہ میں مرحبا. مرحبا ہم زیادہ کہتے ہیں مرحبا مرحبا. آج کل تو عامی لوگ بھی زیادہ بولنے لگے ہیں نا، مرحبا مرحبا. شادی کے موقع پر بھی لوگ کہتے، اس طرح مہمانوں کو بھی کہتے اہلا مرحبا حلبا، گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ لفظ جو مرحبا ہے اس کا کیا معنی ہے اور کیسے یہ منصوب آتا ہے؟ مرحبن کیوں نہیں کہتے کوئی؟ مرحبن 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 کیوں نہیں کہتے؟ مرحبا مرحبا کہتے ہیں. حیا مرحبا، حیا حبیبی، حیا حبیبی، مرحبا مرحبا. آجا آجا کے معنی میں ہے. تو یہ مفعول بھی ہی بنتا ہے یہ لفظ. فعل محذوف کی اصل میں ہے کہ رحبت مرحبا. رحبت مرحبا کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کشادہ جگہ آئے ہیں، جگہ تنگ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. ہمارے پاس جو آئے ہیں نا تنگ نہیں ہوں گے، تنگی محسوس نہیں کریں گے. رحب سے نکلا نا، رحب الصدر منا سینے کی کشادگی. برحیب الصدر، برحابت الصدر عرب کہتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے منصوب ہے کہ ظرف مکان ہے. صحیح. آگے ہے الآن. یہ جو ہے ہم الآن کہتے ہیں. کبھی بھی آپ الآن نہیں کہتے نا، الآن یا الآن ہے. الآن بھی نہیں کہتے، الآن الآن کہتے. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. الآن کہتے ہیں نا. تو یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ الآن آپ کہہ دے. الآن ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں، نون کو الگ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹچ کر بھی لکھ سکتے ہیں. دونوں جو ہے مبنی بر فتحہ ہے. اور اس ظرف زمان کا معنی ہے نا، الآن معنی ابھی، ٹائم کے معنی میں ہے نا، مفعول فی ہی ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی
فوج کو پار کر دیا نا، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، کس سے؟ دریائے نیل سے. تو فرعون جو ہے غرق ہو گیا اپنی قوم اور فوج لشکر کے ساتھ. اس وقت اس نے کلمہ پڑھنا تھا نا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. تو حضرت جبریل نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال کے کہا کہ الآن وقد عصیت، ابھی مان لاتے ہو، ابھی کہ تم نے پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی. الآن وقد عصیت. تارتن، ایک لفظ ہمارے پاس تارتن بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ایک جگہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تارا ہے، اردو والا تارا اس نے مراد لیا تھا ستارہ. یہ تارتن ہے، عربی کا لفظ ہے، اور یہ قبل کے لیے مفعول فیہ بنتا ہے. تارتن معنی کبھی کبھی کے معنی میں ہے نا. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتن اخری. تارتن دیکھیں، تارتن مفعول فیہ بن رہے. اس طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے ابدن، ہم زیادہ کہتے ہیں نا، لا اترکو کا ابدن، ادخلو کا اقتلو کا، یا کہتے ہیں مثلا لا اسجنن کا ابدا، ہمیشہ کے لیے تجھے جیل میں ڈالوں گا نا. تو ابدن کا لفظ ہم منصوب پڑھتے ہیں نا، ابدن ابدن نہیں کہتے. ابدن ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدیر. تو یہ بھی ظرف زمان ہے اور مفعول فیہ بنتا ہے، جسے قرآن میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. یہ یہود کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، تو موت سے بہت ڈرتے ہیں. لَيَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا خَالِدًا أَبَدًا. خُذْهَا خَالِدَةً طَالِدَةً. طلحہ ابو عثمان طلحہ حجبی سے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی تھی نا کعبے کی، اور پھر کہا کہ خُذْهَا طَالِدَةً خَالِدَةً. خالدتاً طالدہ من ہمیشہ کے لیے لو، اور چابی انہی کی نسل میں چلتے نا، حجبی سے کے خاندان میں. آگے کہہ رہے اولاً کا لفظ بھی مفعول فیہ ہے. اولاً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً، یعنی اقول ثالثاً تھرڈلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سیکنڈلی، فرسٹلی، فورتھلی. جداً جو لفظ ہے مفعول مطلق بنتے اصل میں نے، اجد جداً، اجد جداً صحیح، اس لیے ایسا ہے.